اتنے عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ایک اچھی اپوزیشن بھی تو کام کروا سکتی ہے عوام کا۔ بدقسمتی یہی ہے کہ لوگ جاتے ہوا کے رخ کے ساتھ. آپ دیکھ رہے بسیں انہوں نے خریدی تھی جو نہیں خرید سکے تھے، تو اسی میں تو آپ پھر کہیں گے قصور آپ کا ہے کہ کیوں گرین لائن آپ نے بنائی. آپ پھر کہیں گے آپ کا قصور ہے کیوں یہاں پہ پاور پلانٹ دیا. ہم نے تو پیسے بھی لگائے، ان کو ہینڈ اوور بھی کر دی. ابھی اگر ان کی اپنی نالائکی ہو تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی نالائقیاں تو ہیں، ایسا تو ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گے جو نیکسٹ ٹائم جو بھی الیکشن ہوں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون سندھ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھرے گی. اور آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ مریم نواز زیادہ بہتر کام کر رہی ہیں؟ میں نہیں مانا، پورا پاکستان مان رہا ہے، بلکہ آپ نے خود بات کی تبھی میں نے اس کو آپ دہرایا، ورنہ میں نہیں کہہ رہا تھا. ورنہ آپ کہنے والے نہیں تھے یہ؟ نہیں میں نہیں کہا، آپ نے خود کہا، مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ پورا پاکستان کہہ رہا ہے، سب عوام پوری پبلک کہہ رہی ہے. پی ٹی آئی نظر آتی ہے، عمران خان باہر آتے نظر آتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے جو خان صاحب جو اندر ہیں، ایک تو وہ اپنی حماقتوں کی وجہ سے اپنی جو پاؤں پہ کلہاڑا مار کے وہ اندر ہیں، لیکن دوسرے جو ان کے ساتھ لوگ ہیں اب ان کی مہربانی ہے ان پہ، وہ نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئے. السلام علیکم، آئی میڈیا کے ساتھ میں ہوں کیران آفتاب. آج ہم بات کریں گے کہ آخر سندھ بھر میں مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے. کیا آگے جانے کا کوئی ارادہ نہیں، یا جہاں پر ہیں اپنے مقام کو کلیم ہی نہیں کر رہے، کوئی کام ہی نہیں کر رہے، کچھ نہ کچھ ایسی ایفرٹ بھی نہیں کر رہے جس سے کم از کم ووٹرز ان کے پاس آئیں، ان کے قریب پہنچیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کئی سالوں سے برسر اقتدار ہے اور یہ سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ سندھ میں ان کی وجہ سے کوئی چینج نہیں ہے، تو اس موقع کو پی ایم ایل این استعمال کیوں نہیں کر رہی؟ پوری طرح سے اس کے اوپر کام کیوں نہیں کر رہی؟ کہاں دوست بنے ہیں، کہاں پر کنونس ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا سوٹ کرتا ہے آخر ایسا کہ وہ کوئی چیلنج نہیں کرتے لیڈنگ پارٹی کو اس صوبے کے اندر؟ کیا پی ایم ایل این صرف اور صرف پنجاب تک ہی محدود رہے گی اور سندھ میں ان کے اکا دکا لوگ نظر آئیں گے اور مسائل وہیں کے وہیں دکھائی دیں گے؟ تو ہم اس سب کے اوپر بات کریں گے. ڈاکٹر درشن پنچھی ہم کو جوائن کر چکے پاکستان مسلم لیگ نون سے. کیسے ہیں سر آپ؟ شکر اللہ کا کرم، سب ٹھیک. اہم ترین عہدوں پر آپ فائز ہیں اور اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ہم تو آگے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سن رہے ہیں آپ کے لیے، شاید کچھ بہتریاں ہونے والی ہیں، شاید کچھ آپ کی ذمہ داریاں بڑھنے والی ہیں. یہ فرمائیے گا گھوٹکی کے مسائل کے بارے میں. گھوٹکی کی آبادی لگ بھگ 18 لاکھ ہے اور وہاں پر 1.25 لاکھ کے قریب ہماری ہندو برادری آباد ہے. ان کے مسائل کئی سالوں سے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، کوئی سلجھ نہیں پائے معاملات. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے اس سلسلے میں کیا کام کیا؟ میں سب سے پہلے تو آپ کو سلام، اور میرے ناظرین جو دیکھنے والے ہیں ان کو میرا سلام، نمسکار. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں جو گھوٹکی ڈسٹرکٹ ہے، یہ شاید آپ کو بھی پتہ نہ ہو، یہ کراچی کے بعد سیکنڈ نمبر ریونیو جنریٹ کرتا ہے. وہاں پہ اتنی فیکٹریز ہیں، پاور پلانٹس ہیں، گیس فیلڈس ہیں، لیکن آپ گھوٹکی کا وزٹ کریں گی تو وہاں پہ آپ کو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ملے گی. ڈیولپمنٹ کو تو آپ چھوڑیں، وہاں آپ کو ہاسپٹل اچھا نہیں ملے گا، آپ کو اسکول اچھے نہیں ملیں گے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو بہت بری ہے، وہاں پہ دن دیہاڑی کڈنیپنگ ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کر سکی ہے، جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے 13 سے 18 میں، تو ان سے میں نے بات کی تھی، تو تب انہوں نے، آپ نے دیکھا نہ صرف گھوٹکی بلکہ پورے پاکستان میں امن امان قائم کیا تھا. ایون جو اب کراچی میں جو اب لوگ سکھ کا سانس لے رہے ہیں، ادھر ادھر آ جا رہے ہیں سکون کے ساتھ، تو وہ بھی میاں نواز شریف کے مرہون منت ہیں جنہوں نے کراچی میں بھی امن قائم کیا تھا. نہ صرف کراچی میں، پورے پاکستان میں، ایون وہاں کے پی کے اور فاٹا کے علاقوں میں بھی. تو گھوٹکی میں تو مجھے تو بالکل دکھ ہوتا ہے، اور یہ کہنا بھی پڑتا ہے کہ وہاں پہ جتنا کام گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ دیکھیں سب پاورز جو ہیں پروونسز کے پاس آ گئے ہیں، اور وہاں پہ ہمیشہ پیپلز پارٹی نے جیتا ہے. وہاں پہ ایم این ایز بھی ان کے ہوتے ہیں، ایم پی ایز بھی ان کے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی بھی کام نہیں ہو رہا. ایون منارٹیز کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کہ جو فورس کنورژن ہوئی ہے وہ بھی ہمارے ڈسٹرکٹ میں زیادہ ہوئی ہے. وہی تو اوورال سندھ میں ہیں لیکن وہاں پہ ہوئی ہے. یہ بات تو میں اسمبلی میں بھی اٹھاتا ہوں. میں کہتا ہوں ابھی آپ دیکھ لیں، وہاں اتنی آبادی ہے، تھر میں اتنی آبادی ہے، جیکاباد میں اتنی آبادی ہے. اگر یہی چیز آپ دیکھ لیں تو ایک دفعہ میں نے
ایک اسپیکر تھے کے پی کے، میں نے ان کو کہا یہ تو ہماری یہ فورس کنوین آپ کے پاس کیوں نہیں ہوتی کے پی کے میں، بلوچستان میں کیوں نہیں ہوتی؟ وہاں تو اسکیٹرڈ ایریا ہے، کوئی کدھر بیٹھا ہے کوئی کدھر بیٹھا ہے، لوگ ایک دوسرے کے قریب رہ بھی نہیں رہے، دور دور رہ رہے، لیکن وہاں پہ نہیں ہو رہی، پنجاب میں نہیں ہو رہی تو سندھ میں کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں کہ تاکہ منارٹی یہاں سے جو یہاں پہ، میں بتاؤں آپ کو سندھ میں وہ بیک بون ہے معاشی طرح، آپ دیکھ لیں جو ہماری کمیونٹی ہے وہ بزنس والی کمیونٹی ہے، ہمیں روڈ راستے نہیں چاہیے، ہمیں اسپتال نہیں چاہیے، ہم ویل آف ہے، ہم ادھر ادھر کام بھی کر سکتے ہیں اور ہر جگہ پہ پہنچ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر ان کو سکون سے کام کرنے دیا جائے تو، لیکن وہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہیں کچھ لوگ، کچھ پرسنٹیج، مطلب میں سمجھتا ہوں 1% بھی نہیں ہوگا، اس سے بھی کم لوگ ہوں گے، لیکن جب کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں افراتفری بڑی پھیلتی ہے۔ ہمارے لوگ یہاں پہ سندھ میں تو ہی ہیں، پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں، اور جو چیز آج کل میڈیا کا دور ہے، واٹس اپ کا دور ہے، ایک چیز اگر کوئی بھی گورنمنٹ، اسپیشلی نواز شریف صاحب نے جتنی محنت کی اور جتنا کام کیا، ان کی وجہ سے کچھ لوگ تو کافی جو انڈیا گئے تھے وہ انڈیا سے بھی واپس آئے تھے، جو انہوں نے امن امان دیا، روزگار دیا، لوگوں کا معاشی طریقے سے ویل آف کیا، لیکن پھر وہی چیز پھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ تو جو ایک چیز یہاں پہ ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، یہ ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں پاکستان کا نام بنانے میں، اور یہ کچھ ہی لوگ جو پاکستان کا نام پوری بدنامی کر دیتے ہیں پوری دنیا میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ سندھ پہ کام کرے، نہیں تو آپ دیکھ لیں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے، 90s کی بات کر رہا ہوں، تو دادو یا جوہی میں بھی وہ آتے تھے، اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہاں بھی پہنچ جاتے تھے، تو اس ٹائم وہ بالکل یہ کڈنیپنگ بھی ختم ہو گئی اور بھی مسئلے مسائل ختم ہو گئے۔ تو نواز شریف واحد آدمی ہے، پاکستان مسلم لیگ واحد وہ پارٹی ہے جو پورے پاکستان کا سوچتی ہے، نہ صرف پاکستان کا سوچتی ہے پر ہر قومیت کے لوگوں کا بھی سوچتی ہے، ڈاکٹر صاحب سوچنے سے آگے بڑھنا نہیں ہے، کام بھی کرتی ہے، سوچنے سے آگے بڑھنا ہے، بالکل سندھ بالکل کے پرسپیکٹیو میں دیکھیے بات کو عملاً دکھائی دے، ان کی سوچ یہاں پر دکھائی دے۔ آپ دیکھیے نا، اتنے عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے، اور آپ خود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس میں چیزیں ہیں، ان کے پاس میں اقتدار ہے، تو یہ فرمائیے گا قدغن کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ایک اچھی اپوزیشن بھی تو کام کروا سکتی ہے عوام کا، آپ کا مطالبہ جاندار ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں پہ بدقسمتی یہی ہے کہ لوگ جاتے ہوا کے رخ کے ساتھ، جب ہی میاں نواز شریف پہلے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، اس کے بعد وہ معاشی دھماکہ کرنے جائے تھے تو گورنمنٹ سے نکال دیا گیا، بینگ اے پرائم منسٹر ان کو نکال دیا گیا، تو لوگوں میں یہ ہوتا ہے جی اب اس کو نکال دیا ہے تو چلے ٹھیک ہے ہم کوئی اور راستہ دیکھتے ہیں، نہیں تو سندھ میں جتنا پوٹینشیل ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، سندھ میں 97 میں حکومت بھی بنی تھی، لیکن اس کے بعد یہ لوگ سے پرائم منسٹرشپ سے نکالنا، جیل میں رکھنا، جلا وطن رکھنا، تو یہ چیزیں ڈسٹرب بھی کرتی ہیں۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں گے جو نیکسٹ ٹائم جو بھی الیکشن ہوں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون سندھ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھرے گی۔ مطلب یہاں پر بھی ان کو انتظار کرنا پڑے گا، کس صورت میں؟ کہ جب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ اپنے حصے کے، پنجاب کے حصے کے کچے میں اتنا اچھا کام کر دیتی ہیں، وہاں سے اتنی اچھی خبریں آنے لگتی ہیں، وہاں پر کتنا سارا انفراسٹرکچر بن جاتا ہے، وہاں پر صحت کی سہولتیں ملنے لگتی ہیں، گھوٹ کی پریفرنس میں نہیں ہے۔ سندھ کے مختلف علاقے جہاں پر کام کرنا چاہیے، اور یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اتنے سال ہو گئے ہیں، شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہوگا تو کریں گے، آپ کام کریں گے تو اقتدار ہوگا، یہ بھی تو دیکھیے نا، اس کو ایسے تو دیکھیں نا۔ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، اسی بات پہ تو میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ ہمیں ہر دفعہ جب بھی ہم کام کرنے لگتے ہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ بیچ میں آ جاتی ہے، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کام جو کیے ہیں اس کے نتیجے میں اب پاکستان مسلم لیگ نون کو لوگ چاہنے لگے۔ اب آپ دیکھیے گا یہ کیسے ایک فلو چلتا ہے نون لیگ کی طرف، اور نیکسٹ جو حکومت ہوگی سندھ میں بھی ہوگی تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ ابھی آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ پنجاب میں اتنے کام ہو رہے ہیں، بھائی پنجاب میں اتنے کام ہو رہے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب کی ہماری پارٹی کی ہے، تو وہاں پہ ووٹ ملے ہیں، یہاں پہ جب ووٹ نہیں ملیں گے تو جو حکومت میں ہوں گے ظاہر ہے وہی کام کریں گے نا ادھر۔ تو پراونس کے پاس سب اختیارات ہیں، این ایف سی ایوارڈ کے بعد پورے پیسے پراونسز کے پاس آ گئے، فیڈرل کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فیڈرل تو پابند ہے، جو بھی چیز اگر آپ دیکھ لیں، پھر بھی ہیلتھ ہو اسی میں کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ورٹیکل پروگرام ہو وہ سندھ کو بھی ملے، امن امان کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے،
صرف سندھ کو نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہر جگہ میں. تو ابھی انشاءاللہ تعالی میرا تو ایمان ہے اس پروردگار میں کہ ابھی آئندہ پاکستان مسلم لیگ نون پورے چاروں صوبوں میں نواز شریف کی حکومت ہوگی اور سندھ میں بھی ہوگی. اور سندھ دیکھے گا جب ایک دفعہ نون لیگ کی حکومت آئی تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ پھر ہمیں کوئی ہلانے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ تو جب حکومت آئے گی تب کی بات ہوگی. یہ بتائیے اچھی اپوزیشن کر رہے ہیں, مطمئن ہیں آپ خود مطمئن ہیں کہ آپ ایک اچھی اپوزیشن کر رہے ہیں؟ کہاں پہ؟ پاکستان پیپلز, میں آپ کی بات کر رہی نہیں ہوں, کہاں پہ میں اس opposition پروونس کا؟ کی بات کر رہی ہوں. یہیں پہ کریں گے نہیں نا ابھی تو حضور والا. ابھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ابھی ہو رہی ہے, سندھ کی بات ہو رہی ہے, اور یہیں پر اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے, نہیں اور میں نہیں آپ ہی کے پرٹیکولر علاقے کی بات کر رہی ہوں. ہاں نہیں میں بتاؤں ابھی تو ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس ہے, یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, یہ سب کو پتہ دیکھیے ہے, نا ٹھیک ہے. تو اسی میں ہماری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, لیکن اگلی دفعہ عوام کی اسٹیک کے اوپر نہیں عوام کی سے اب تو ہم بات کرتے ہیں, اسمبلی میں بات کرتے ہیں, سی ایم سے بات کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب ہر دفعہ ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں آپ نے ٹھیک کرنی ہے, اور وہ سی ایم مراد علی شاہ صاحب بھی محنت تو کر رہے ہیں, لیکن جو کام پنجاب میں ہو رہا ہے, جو کام مریم نواز شریف کر رہی ہے, یا جو کام نواز شریف اور شہباز شریف کر رہے ہیں, تو وہ کام تو اور کہیں نظر بھی نہیں آتا. تو اب آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ نظر بھی آئے گا. آپ اس سلسلے میں کوئی خط و کتابت کر رہے ہیں, آپ نے کوئی پلانز رکھ کے دیے ہو, کیونکہ آپ تو ظاہر آپ لوگ بات کر رہے ہیں. نہیں اس بات نہیں کرتے, میں آپ کو اس پہ بتاتا ہوں, ابھی آپ دیکھ لیں. پلیز بتائیں. میں جب نواز شریف وزیر اعظم تھے, سندھ میں ہماری حکومت نہیں تھی, لیکن یہاں پہ تھرکول پروجیکٹ فیڈرل نے دیا, یہاں پہ یہ بجلی کا گھر یہاں پہ پورٹ قاسم پہ کس نے دیا؟ فیڈرل نے دیا, نواز شریف نے دیا, اس نے آ کے افتتاح کیا. اور میں بھی خوش قسمتی سے دونوں جگہوں پہ تھا, گڈانی میں دیا, وہاں پہ دیا. تو اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں میٹرو لائن جو گرین میٹرو ہے, وہ بھی کس نے؟ نواز شریف نے دی تھی. یہ تو اور بات ہے کہ صحیح طریقے سے یہ نہیں چلا سکے, کیونکہ ہینڈ اوور تو ہم نے الٹیمیٹلی سندھ گورنمنٹ کو کرنا تھا, ہم نے تو نہیں کرنا تھا. پیسے انہوں نے دیے, وہ بنا کے دے دی. آپ دیکھ لیں بسیں انہوں نے خریدی تھی جو نہیں خرید سکے تھے. تو اسی میں تو آپ پھر کہیں گے قصور آپ کا ہے کہ کیوں گرین لائن آپ نے بنائی. آپ پھر کہیں گے آپ کا قصور ہے کیوں یہاں پہ پاور پلانٹ دیا, کیوں تھرکول پہ پیسے دیا. وہ کہوں گی کہ یہ آپ کا قصور ہے, یہاں پر آپ نے پیسے تو لگائے, آگے دیکھا نہیں. میں سوال ہوگا وہی کروں گی آپ سے. میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہم نے تو پیسے بھی لگائے, ان کو ہینڈ اوور بھی کر دی. ابھی اگر ان کی اپنی نالائکی ہو تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی نالائکیاں تو ہیں, ایسا تو ہے, ٹھیک ہے آپ لوگ ایک ساتھ ہیں ابھی, لیکن یہ تو آپ بھی مان رہے ہیں کہ وہاں نالائکیاں ہیں, اور آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ مریم نواز زیادہ بہتر کام کر رہی ہیں. میں نہیں مان رہا, پورا پاکستان مان رہا ہے, بلکہ آپ نے خود بات کی تبھی میں نے اس کو آپ دہرایا, ورنہ میں نہیں کہہ رہا تھا. ورنہ آپ کہنے والے نہیں تھے یہ. نہیں میں نہیں کہا, آپ نے خود کہا, مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ پورا پاکستان کہہ رہا ہے, سب عوام پوری پبلک کہہ رہی ہے, تو مجھے کہنے کی تو ضرورت نہیں. کام جو ہوتا ہے وہ دکھتا ہے, جو دکھتا ہے تو وہ سب بولتے بھی ہیں. کاش کہ ایسا یہاں پر بھی ہو, اسی طرح سے ہو. اچھا آپ نے انشاءاللہ ہوگا, انشاءاللہ. اچھا دیکھیں, نیک تمنائیں تو ہے, ہاں بالکل, وہ تو ہے, اور وہ چیزیں نظر بھی آئیں کم از کم. یہ فرمائیے, آپ نے میرپور ماتھیلو میں بطور ڈاکٹر آپ نے پریکٹس کی, اپنی خدمات وہاں سر انجام دی, کیا ڈفرینس آپ وہاں پر لے کر آئے؟ کیونکہ اسپتالوں کا حال تو اچھا نہیں ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں, کم از کم وہاں پر بھی. تو میں کیونکہ خود پیڈیاٹیشین ہوں, وہ ابھی بہت کوشش کر کے کہ وہاں پہ پیڈیاٹکس کی جو ہاسپٹل ہے وہ وہاں پہ گورنمنٹ آف سندھ بنا رہی ہے. لیکن ہم نے اس میں انیشیٹو لیا, کچھ پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بھی ساتھ دیا, کہ کیونکہ وہاں پہ ضرورت ہے اسی چیز کی, کہ دور دراز کے جو بچے ہیں ان کو بیسک فیسلٹیز جو مہیا نہیں ہوتی, تو بچے بیچارے ایسے ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ان کے لیے یہ ہو گیا ہے کہ وہ ہم نے وہاں پہ کر رہے ہیں. باقی آپ وہاں پہ جائیں گی تو میں نے وہاں پہ, کیونکہ ہمارے ہاں آپ یہ سن کے حیران ہوگی کہ اگر بارش ہو نا تو ہمیں یہ جو ہے نا کپڑے ذرا اوپر کر کے پھر چلنا پڑتا ہے, وہاں پہ اتنے کھڈے اور یہ ہوتا تھا. تو وہاں پہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے میاں نواز شریف کی مدد سے ہم نے ادھر وہاں پہ یہ کام بھی بہت کیا ہے, اور وہاں پہ ہم سیمینار بھی کرتے رہتے ہیں, اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بات بھی کرتے رہتے ہیں. جیسے پی پی ایچ آئی ہے, وہاں پہ لیڈیز کے لیے وہاں پہ ہاسپٹلز ہیں, تو ان کے لیے بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں. جہاں پہ وہ چیز نہیں بنتی تو آواز بھی اٹھاتے ہیں, اسمبلی میں بھی آواز اٹھاتے ہیں. اور ایون وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ باؤنڈ ہوتے ہیں, جو فیکٹریز ہیں ان کا کچھ پرسنٹیج CSR میں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ وہ کام کریں. پہلے تو وہ نہیں کرتے تھے, ابھی ہماری آواز اٹھنے کے بعد وہ بھی ادھر اب ایکٹیو ہوئے ہیں. اور ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتائیے, آپ لوگوں نے اس بارے میں کام کیا,
اور اس کے پھر نتائج بھی کیا نکلے. بہت ساری ایسی خبریں آئیں جس میں جبری طور پہ بچیوں کی شادیاں کرانا، ان کا مذہب تبدیل کرانا، اس طرح کے معاملات رپورٹ ہوتے رہے. افسوسناک پہلو تھا، بہت افسوسناک پہلو. اس سلسلے میں آپ لوگ کچھ مل کے بیٹھ کے کام کر پائے ہیں، اس مسئلے کا تدارک کر پائے ہیں؟ یہی بات تو میں نے پہلے بھی کی تھی آپ کے ساتھ کہ یہ وہاں پہ بہت ہے. یہاں پہ بدقسمتی یہی ہے کہ اس پہ ہم آواز تو اٹھاتے ہیں، اسمبلی میں بھی اٹھاتے ہیں، اسمبلی کے باہر بھی اٹھاتے ہیں، سیمینار بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں ہم اتنا کامیاب نہیں ہو سکے. آنیسٹلی یہی بات ہے کہ اس میں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اب پہلے سے کم ہوئی ہے، کیونکہ یہ آواز جو ہے یہ جب اٹھتی ہے تو دور دور تک جاتی ہے، تو یہ پہلے سے کم ہوئی ہے، لیکن اس کو ہم کمپلیٹ روکنے میں ناکام رہے. اور یہ کام جو ہے نا صرف وجہ گورنمنٹ کا کیا بھی نہیں. رہی ہے اس سب کی؟ جی وجہ یہ ہے کہ جب مذہب کی بات آتی ہے نا تو وہاں پہ لمیٹیشن آ جاتی ہے ہر ایک کی. وہ اپنے اپنے طریقے سے سب کرتے ہیں. پھر کورٹ میں ہو جاتا ہے. کورٹ میں تو ایک دفعہ تو آپ نے شاید سنا بھی ہوگا، ایک رنکل کا کیس تھا، اس نے سپریم کورٹ میں کہہ دیا تھا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جاؤں گی، لیکن وہ نہیں جا سکی کیونکہ وہ پھر وہ کورٹیں بھی مجبور ہو جاتی ہیں کہ وہ بھی بیچ والا ہی راستہ اپناتی ہیں. تو اسی میں لیکن ابھی ہم نے ایک منارٹی کمیشن جو ہے بنوایا ہے، اس پہ ہم نے کام کیا ہے، تو اسی میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور منارٹی کوکس بھی بنوایا ہے، تو اسی میں یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو اس میں ہم اور قانون سازی کر رہے ہیں تاکہ، کیونکہ میں بتایا نا اس میں کچھ پرسنٹیج ہے جس میں یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. میجارٹی تو ہمارے ساتھ ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا، کسی کو بھی اچھا نہیں لگتے. بہو بیٹیاں سب کی سانجھی ہے، جس بھی مذہب کی ہو، جہاں پہ بھی ہو. آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی ایک جگہ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو سب لوگوں کی آوازیں اٹھتی ہیں، اس کے خلاف اٹھتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹ کوئی نہیں کرتا، لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو اس کے لیے قانون سازی تو ہے، قانون سازی پہلے بھی تھی، لیکن اس پہ اتنا امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے اس کی ضرورت ہے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں کہ اسی میں آپ بھی آواز اٹھائیں کہ کسی کی بھی بچی ہو. آپ دیکھ لیں ہم ڈرائیونگ لائسنس ہم کتنی ایج میں بناتے ہیں؟ 18 سال میں. ووٹ 18 سال میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی ول بھی ہو، NIC بھی آپ کا 18 سال میں بنتا ہے. تو جب اسمبلی سے یہ قانون پاس ہوا ہے کہ بچیوں کی شادیاں جو چھوٹی عمر کے وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ 10 سال کی بچی، 12 سال کی بچی، پتہ نہیں کہاں سے وہ جب وہ ان کے بے فا میں وہ عمر لکھی ہوئی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے اور ریکارڈ لے کے آتے جی یہ تو 20 سال کی. وہ جب دیکھنے میں آپ کو وہی 12 سال کی لگے گی. ان کا NIC جو بے فارم ہے وہی آپ کو بتاتا ہے، اسکول کا سرٹیفکیٹ بتاتا ہے، لیکن پھر کورٹ بھی نہیں مانتی ہماری بات. اور اس میں افسوسناک بات آپ کی کر مکمل کیجیے گا. اس میں افسوسناک پہلو یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ خود ایوان سے بھی انتہائی غیر سنجیدہ قسم کے بیانات آ گئے اتنی امپورٹنٹ بات کے اوپر، اتنی ضروری بات کے اوپر. وہ بھی بڑا کوئی ایک جس کو کہ کہنا چاہیے نا کہ ایک اچھے ٹاسک کو نقصان پہنچانے کے لیے اچھا خاصا کافی ہے. اگر خود ایسے منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیں گے، پھر بچیاں کیسے محفوظ ہوں گی؟ اور آپ نے خود کا بہت تھوڑے لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ہاں بالکل تھوڑے لوگ، آپ دیکھیں آپ انگلی پہ گن سکتے ہیں اتنے لوگ ہیں، اس سے زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں. لیکن افسوس یہ کہ وہ ان لوگوں کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. جو میں بتاؤں پاکستان کا امیج بنتا ہے جب محنت کرتے ہیں. گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے، گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے منورٹیز کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف نون لیگ کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے، PTI نے بھی کیا تھا، سب لوگ کرتے ہیں جس کی بھی گورنمنٹ آتی ہے. لیکن یہ چند لوگ جو مٹھی بھر لوگ ہیں ان کو وہ کنٹرول نہیں کر پاتے. وہاں پہ وہ قانون بھی خاموش ہو جاتا ہے. ایجنسی جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے وہ بھی اتنا نہیں کر پاتی، کیونکہ پتہ نہیں وہ کس وجہ سے. لیکن اب فرق آ رہا ہے سوشل میڈیا سے، اور یہ آپ جو ووکل ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں اس سے اب وہ لوگ کچھ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے. لیکن پھر بھی اگر ایک انسان کا قتل ہو تو پوری انسانیت کا قتل ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کس مذہب سے، وہ مذہب سے نہیں ہے. اور پاکستان میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اسٹیٹ سب کی سانجھی ہے، سب اسٹیٹ میں برابر کے، لیکن مذہبی طرح ہر ایک کو آزادی اپنی اپنی جگہ پہ گئے. میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ جو ہے ہم کوئی مائگریٹ ہو کے نہیں آئے. ہم جب پارٹیشن ہوا تھا ہمارے پاس چوائس تھی کہ ہم ملک چھوڑ کے چلے جائیں کہیں باہر، لیکن ہمارے بڑے نہیں گئے. اسی لیے نہیں گئے کہ انہوں نے کہا نہیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے جو بات کی ہے ہم اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ہم یہی رہیں گے. ہماری سندھ کی تاریخ تو ہزاروں سال پرانی ہے،
لیکن کچھ لوگ چلے گئے، پارٹیشن میں چلے گئے، اور لیکن ہم لوگ نہیں گئے. ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کو اہمیت دی، اس پہ ٹرسٹ کیا، اور ہم ادھر رہ گئے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ دیکھنی چاہیے، کیونکہ شاید کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ لوگ مائگریٹری ہیں. ہم مائگریٹری نہیں ہیں. سندھ تو 5000 سال پرانی ہماری ہسٹری ہے. اور پھر اس کے آگے آپ لوگوں نے قائد اعظم کے اوپر پوری برادری نے اعتبار پوری، کیا، اور سب اعتماد ادھر، کیا، ہاں، پاکستان سے پیار کیا، اور یہاں رہنے کو چوز کیا. ہاں، یہاں پہ رہنے کو چوز کیا، اور اسی میں تو ٹھیک چلتا آ رہا. آپ دیکھ لیں نا، تو انہوں نے تو پہلا منسٹر بھی بنایا تھا جوگیندر ناتھ کو، جو میرا خیال ہے اسپیکر بنایا تھا، یا وہ لا منسٹر کچھ بنایا تھا ان کو پہلی اپنی کابینہ میں، جو وہاں سے آئے تھے، باہر سے آئے تھے، وہ کلکتہ سے یا ادھر سے آئے تھے. تو یہ بات تو ان کے پاس تو تھی نہیں، یہ ہندو ہے یا مسلم ہے. اور اس کے بعد پھر رہی بھی نہیں بات. لیکن اس کے بعد میں نے کہا کچھ چند لوگوں نے یہ سازشیں شروع کی، تو جس کی وجہ سے یہ جو ہے پوری کمیونٹی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کو ابھی تک صحیح کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن اب بہت امید افزا بات ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملات بہت بہتر ہیں، پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں، پہلے سے بہتر، اور یہ مزید بہتری کی طرف بھی جائیں گے. لیکن ظاہر ہے اس میں آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کب ٹھیک ہوگا. لیکن میں شروعات تو ہو نا، کم سے کم شروعات ہو چکی ہے. دیکھیں اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن میں پھر بھی آنا چاہوں گی پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر آنا چاہوں گی، پی ایم ایل این پر آنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے، سندھ میں آپ کے معاملات پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میں بہت اچھے ہیں، مسائل کے تدارک کے لیے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ بتائیے، آج کی تاریخ میں بھی اگر دیکھا جائے، یہ مسلم لیگ نون کا ایک ہارا ہوا محاذ ہے، یا یوں کہیں کہ یہاں پر مسلم لیگ نون نے لڑنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، سیاست ہوتی ہے راستہ بنانے کا. بھائی راستہ نکالے، راستہ بنائے. جمہوریت یہی ہوتی ہے. جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے کہ آپ اگر مخالفت بھی کرنی ہے تو ایک دائرہ ہوتا ہے، اس کے اندر کرنی ہے. ہمیں یہ تو نہیں ہے کہ خدا نے خواستہ سب پاکستانی ہیں، سب پاکستان کی بات کرتی ہے، لیکن نظریہ ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے. آپ ادھر بیٹھیے تو آپ کو یہ چیز کس طریقے سے نظر آئے گی، میں ادھر بیٹھا مجھے اور طریقے سے نظر آئے گی. تو یہ جو چیز ہے، تو اسی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی جانی دشمن ایک دوسرے کے ہے نہیں. سیاست ہے، سیاسی نظریہ پیپلز پارٹی کا علیحدہ ہے، ہمارا اپنا علیحدہ ہے، اور کچھ اور لوگوں کا ہے. تو اسی میں ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں. آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے جو بلدیات کے الیکشن کراچی میں ہوئے تھے، سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہماری تھی. لیکن پھر وہی جو پارٹی کے ساتھ، ہماری پارٹی کے ساتھ جو ہوا، ہمارے سب لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، پرائم منسٹر کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور اسی میں پھر ظاہر ہے یہ فرق پڑتا ہے. عام آدمی جو ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جو پرسنٹیج ہوتا ہے کچھ، لیکن باقی ووٹر ہوتا ہے عام، وہ اسی کے ساتھ جاتا ہے. چلے یار یہ تو سب جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اب ان کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں کراچی میں بلدیات کے الیکشن میں سیکنڈ لارجسٹ پارٹی مسلم لیگ نون تھی. تو اس کے بعد پھر ہمارے ووٹ نہیں ملے. تو اب جو ہے، اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے اب بہتر ہونا شروع ہوگا. چلیے لگے ہاتھوں اس کا بھی جواب دے دیجئے. سندھ کے حالات آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ تباہ حال؟ سندھ مسائل سے دو چار لگتا ہے آپ کو، یا آپ کو لگتا ہے نہیں بھائی یہاں پہ بالکل سب کچھ صحیح ہے؟ میں بتاؤں نا آپ کو، جو 18 سے 24 تک پی ڈی ایم اے کی گورنمنٹ سے پہلے تک جو خان صاحب کی یہاں پہ حکومت تھی، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کنٹینر سے اترے ہی نہیں تھے. گورنمنٹ میں رہتے ہوئے، پرائم منسٹر بنتے ہوئے کنٹینر سے نہیں اترے تھے. جب بھی وہ بات کرتا تھا میں ان کی ایسی کر دوں گا، ویسی کر دوں گا. آپ دیکھ لیں سب کو انہوں نے جیل میں ڈالا. وزیر اعظم شہباز شریف ہو، میاں نواز شریف ہو، مریم نواز صاحبہ ہو. اب یہ کوئی تک بنتی ہے؟ میاں نواز شریف جیل میں ہے، ان کی بیٹی ان سے ملنے کے لیے گئی ہے، اور ان کو جیل کے اندر سے اریسٹ کر لیا. اس میں کوئی کیس بھی نہیں. حمزہ شہباز شریف ہوں، اور جو ہمارے جو بھی لیڈرشپ تھی، سب کو، ایسر اقبال ہوں، رانا ثناء اللہ ہو. وہ بندہ جو منسٹر تھا وہ تو کہہ رہا تھا کہ اللہ کو جان دینی ہے، اور یہ جو اس پہ کیس ہے وہ سچا ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہا تھا نہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب، خواجہ آصف ہو، سب کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا، کسی کو باہر نہیں چھوڑا. تو اسی میں جو ملک کی تباہی ہوئی، جو ملک پیچھے گیا، تو اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگا. آپ دیکھ لیں پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تو پتہ تھا ملک دیوالیہ بنا ہوا ہے. پاکستان کی آپ دیکھیں پوری دنیا میں رسوائی ہو رہی تھی،
لیکن یہ تو شکر ہو جنرل ہمارے جو عاصم منیر صاحب ہیں، فیلڈ فیلڈ مارشل مارشل عاصم منیر۔ انہوں نے کام کیا، وزیر اعظم شہباز شریف نے کام کیا۔ اب تو پاکستان کا پوری دنیا میں اتنا امیج ہے کہ آپ کی سوچ ہے، جو امریکہ ایران والی ہوئی، جو لوگ ہمیں دہشت گرد کہتے تھے، اب وہ سب لوگ ہم سے بات کر رہے ہیں، اور اس میں پورے کا پورا رول وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کا رول ہے، جنہوں نے پاکستان کے امیج کو اتنا اوپر لے کے آئے۔ آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، وہ جب بھی وہ بات کرتا ہے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل صاحب کی، وہ نام لیتے ہیں کہ یہ میرے اچھے دوست ہیں اور یہ بات کریں گے۔ اگر یہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہو یا شہباز شریف صاحب ہو، یہ اس میں ایکٹیولی پارٹ پلے نہیں کرتے تو تھرڈ ورلڈ وار تو کنفرم تھی، وہ تو لگ چکی تھی، اور ابھی بھی پاکستان اپنی کوششیں کر رہا ہے، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے یہ سب چیزیں رک گئی ہیں۔ اور ابتدا اگر ہم کہیں اس کی تو یہ تو ہم ایک الگ ہی ڈائمینشن کے اندر گئے، اور یہ بھی بہت بہترین ہے، لیکن ابتدا ہوئی تھی مارکہ مئی سے، جو مئی میں پاکستان پر بھارت سے حملہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان جواب دیتا ہے، شروعات ادھر سے ہوئی تھی، بنیادی طور سے شروعات ہی ادھر سے ہوئی تھی۔ جو ان کا غرور تھا، جو تکبر تھا انڈیا کا، وہ تو فیلڈ مارشل نے ان کا مٹی میں ملا دیا۔ آپ دیکھ لیں کہ پہلے تو وہ لگاتے رہے پٹاخے، ان کے پھوڑتے رہے، کیونکہ ہم لوگ تو امن پسند، بیسیکلی پاکستان امن پسند ہے، ایسے ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی جنگ ہو یا کسی کے ساتھ جا کے وہاں پہ کچھ ہم کریں، لیکن ایک امیج بنا ہوا تھا، شروع میں کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ دہشت گرد ہے، لیکن جب فیلڈ مارشل نے ان کو جواب دیا، ان کے اتنے جو رافیل تھے، ان کے 8-10 ان کے جو گرا دیے، وہ تو چپ کے گئے، پھر تو وہ ایک دم انہوں نے جھنڈا لہرا دیا، بھائی ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم نے ان کو جواب دیا۔ شروعات وہاں سے ہوئی، پاکستان کی امیج کی، پاکستان کی عزت کی، پاکستان کی وقار کی، جو اوپر اٹھا وہ وہاں سے اٹھا، جس میں فیلڈ مارشل نے وہاں پہ ان کو جواب دیا۔ اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ جو بات ہوئی امریکہ ایران والی، اس میں ہم لوگوں نے ایکٹیولی پلے کیا۔ اب تو پورے دنیا میں آپ جائیں تو پاکستان کی عزت ہے فیلڈ مارشل کی وجہ سے، شہباز شریف صاحب کی وجہ سے، جنہوں نے مل کے کام کیا، تو اس سے پورے پاکستان کی قوم کا سر جو ہے فخر سے بلند ہوا۔ واہ! اور اب یہ بھی بتائیے گا، اب چونکہ بھارت سے کچھ اشارے بھی مل رہے ہیں، بہت بڑی بیانات آ رہے ہیں کہ نہیں جی اب تو ہم جو ہے نا تھوڑا سا بہتری کی طرف جائیں، ہمارے ہی لوگ نالائق تھے، ساری کی ساری چیزیں ایسے بن گئیں، کچھ نا ان کی طرف سے اشارے ملنے لگ گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ عرصے میں کہ دونوں ممالک کے درمیان ذرا سی برف پگھلے گی اور شاید پبلک کے لیے کچھ سہولتیں نکل کر آئیں گی سامنے۔ جی بالکل، اب ان کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ پہلی دفعہ جو یہ سفارتکاری ہوئی ہے پاکستان کی، پھر بھی وہی کہوں گا کہ یہ شہباز شریف صاحب کی جو وی این ہے یا فیلڈ مارشل کا جو ہے، ایک ساتھ امریکہ ہو، چائنا ہو، رشیا ہو، سعودی عربیہ ہو، ایران ہو، ترکیہ ہو، سب لوگ جو ہے، سب کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے بہترین ہیں، شاید تاریخ میں کبھی اس طرح ہوئے ہوں، اور سب لوگ یہ ہماری تعریف کر رہے ہیں، کیوں نہیں تو پہلے وہ تو ہمیں جاتے تھے، جہاں ہم جاتے تھے بولتے یہ تو کچھ لینے آئے ہوئے ہوں گے، لیکن اب وہ بات نہیں رہی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، جو ان کا جو جنگ سے بچانے آئے ہیں، اب آئے ہیں اور ان کو ہم نے بچایا، تھرڈ ورلڈ وار کو ہم نے روکا ہے، ہم نے روکا ہے، بہت پاکستان نے کلیدی کردار ہے، بہت کلیدی کردار ہے۔ بالکل۔ تھوڑا سا بجٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ بھائی کہا یہ جا رہا ہے جب تک 26ویں ترمیم نہیں آئے گی تب تک بجٹ نہیں آئے گا، ایسا ہے؟ کچھ سنا آپ نے اس بارے میں؟ جی، یہ باتیں تو آپ کو پتہ ہے کہ چلتی رہتی ہے، کیونکہ اگر یہ باتیں نہ ہوں، کوئی چیز نہ ہو، تو یہ ملک تو آگے بڑھتے بھی نہیں، چلتے بھی نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم آنی بھی چاہیے، آنی چاہیے، بالکل۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ فیڈرل کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب چیزیں پرائمسز کے پاس، لیکن ان کا ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل آپ اس کو رول اپ کر دیں، لیکن فیڈرل کا اتنا تو وہاں پہ ان کا ہونا چاہیے کہ اگر کہیں پہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، ان کو روک ٹوک تو سکے، تو اسی میں سب کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ، کسی وہ بلڈوز کرنے کی بات نہیں ہے، کنسنسس کے ساتھ یہ آنی چاہیے۔ اچھا، تو رؤوف کلاسرا صاحب کی خبر ہے کہ صدر زرداری کہتے ہیں بلاول بھٹو اگر پرائم منسٹر ہوں گے تو ترمیم بھی ہو جائے گی، تو معاملات بھی ہو جائیں گے۔ خبر ان کی میں چاہ رہی تھی، اگر آپ کچھ پتا بتا دیں۔ ان کی خبر ہے تو وہی بتا سکتے ہیں، ان کی خبر ہے، آپ اس سلسلے میں بتائیں نا، حلقے مزید کیا کہتے ہیں؟ مجھے اس سلسلے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر آئینی طریقے سے، جمہوری طریقے سے آپ دیکھ لیں، ہمارے ووٹ پورے ہیں،
ہمارے ووٹ بہت زیادہ ہیں, سب سے زیادہ لارجسٹ پارٹی مسلم لیگ نون ہے. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی چیز ہونے والی ہے یا ہوگی. باتیں ایسے جی 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 باتیں چلتی ہیں, باتیں چلنے دیں آپ. باتیں چلنے دو. ہاں اچھا ہاں. اچھا, دیکھیے بہت کیونکہ بڑا ابھی آپ مسئلہ دیکھ لیں ہے. جی. جتنا شہباز شریف صاحب نے کام کیا ہے, ہم، آپ کو ڈیفالٹ سے بچایا, پاکستان کا نام روشن کیا, اور سب کے ساتھ کولیشن کے ساتھ چل رہے ہیں, سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہوگی. اور سب اتنے ذہین, اتنے زبردست ذہن رکھنے والے, اتنے کوئی ایک سے زائد ٹرمز تک ملک کے معاملات سنبھالنے والے. پیٹرول پرائسز نیچے آئیں گی. جی جی, اب آپ دیکھ لیں نا, اب جیسے ہرمز کھلے گا, یہاں سے جیسے شپ آنا شروع بھی ہو گئے ہیں, تو ویسے آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں اس کی پرائسز بڑھی ہیں. ایون یو اے میں آپ جائیں, وہاں پہ اس کی پرائز بڑھی ہے. جب جہاں سے یہ پیٹرول نکل رہا ہے وہاں بھی پرائزز بڑھی ہے, تو ہمارے پاس تو الٹیمیٹلی بڑھنی تھی, تو اسی وجہ سے بڑھی ہے. باقی تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی نہیں اور جگہ پہ نہیں بڑھی اور ہم نے بڑھا دی, ایسا تو ہے نہیں. یہ تو انٹرنیشنل اس کا ریٹ جو $70 سے لے کے $110 کو چلا گیا, تبھی یہ ریٹ بڑھا ہے, اور ابھی کچھ کم بھی ہوا ہے, اور کم ہوگا بھی. صحیح ہے, کم ہوگا تو کچھ چیزیں اور بہتر ہوں گی. جی جی. اچھا, یہ فرمائیے کہ پی ٹی آئی نظر آتی ہے, عمران خان باہر آتے نظر آتے ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو, یہ سن کے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پی ٹی آئی کے جو خان صاحب جو اندر ہیں, ایک تو وہ اپنی حماقتوں کی وجہ سے اپنی جو پاؤں پہ کلاڑا مار کے وہ اندر ہیں, لیکن دوسرے جو ان کے ساتھ لوگ ہیں, اب ان کی مہربانی ہے ان پہ, وہ نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئے, کیونکہ ان سب کی دکان چل رہی ہے, اور وہ دکان چلانے میں ہر کوئی اپنی اپنی بات کرتا ہے. اگر یہ چاہتے تو اس کا کیس, کیونکہ یہ کورٹ میں کیس ہے, کیس تو کورٹ میں لڑنا ہے, گورنمنٹ کا تو اس میں کوئی کام ہی نہیں ہے, کورٹ میں کیس لڑنا ہے. ان کے پاس ہائی لیول کے وکیل جو ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, وہ تو ان کے ایم این ایز بنے بیٹھے ہیں, تو وہ خود ہی نہیں چاہتے. اگر خان صاحب کو باہر نکالتے ہیں تو ان کو اپنی دکان بند ہوتی نظر آتی ہے. تو چلیے, یہ تو پی ٹی آئی کا قصہ ہوا, لیکن عمران خان کی پاپولیرٹی ہے نہیں ہے؟ یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کی پاپولیرٹی اب اتنی ہے, پہلے شاید تھی ہوگی, لیکن اب اتنی ہوتی تو وہ اب تک ان کے لیے تو لوگوں پہ روڈوں میں لوگ آ جاتے. آپ نے دیکھا جو بھی وہ پاور شو کرتے ہیں, کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ جلدی ملتوی کر دیتے ہیں, کیونکہ لوگ نہیں نکل رہے ابھی ان کی وہ باتوں نکلتے میں ہیں, ان نہیں کو آ. ماریں بھی پڑتی ہیں. کوشش آپ نے بڑا اچھا کہا, واقعی کوشش ہی ہوتی ہے وہ. نہیں, آپ بتائیں ایک ہی چیز, ایک بتائیں آپ کس کو مار پڑی ہے؟ کسی کو بھی نہیں پڑی. آپ دیکھیں سندھ میں کوئی نکلا ہے, پنجاب میں کوئی نکلا ہے؟ کوئی نہیں نکلا. بلکہ آپ نے بسنت میں دیکھا, جو بسنت جو تہوار جو پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کیا تھا, وہاں پہ لاکھوں لوگ تھے, خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے. تو پھر ایسے ہی. تو اب تو لوگ جو ہے نا, وہ جس ٹائم ان کا تھا انہوں نے خود کچھ کام کیا نہیں. ایون یہاں تک کہ پشاور کا بی آر ٹی جو موٹر جو میٹرو والا لائن تھا, وہ بھی وہ لاسٹ تک نہیں بنا سکے. اچھا, ایک لاسٹ کامنٹ آپ سے چاہیے مجھے. کوکین کوئین پنکی پکڑی جاتی ہے, اور پھر بڑا کوئی شور ہوتا ہے, جیسے نا کسی ڈرگ لارڈ کو, کسی بہت بڑے نام کو اسمگلنگ کے اور ڈرگس کے پکڑ لیا گیا. اب یہ کہا جا رہا ہے یہ بھی ایک چھوٹا سا پرزہ ہے کسی سسٹم کا, کسی سیٹ اپ کا. بہت سارے نام اس میں سامنے آنے ہیں, بہت سارے سہولت کار سامنے آنے. آپ کو لگتا ہے ڈرگ سے پاک ہوگا کراچی, ڈرگ سے پاک ہوگا سندھ اور پاکستان؟ بالکل ڈرگ سے پاک ہونا بھی چاہیے, کیونکہ یہ ایسی لت ہے جس میں بچے, جو معصوم بچے ہیں, جن کی برین جن کا کمزور ہوتا ہے, یا وہ جلدی باتوں میں آ جاتے ہیں, اسکول کے بچے ہوں, بچیاں ہوں, کالج کے ہوں, تو وہاں پہ یہ چیزیں بہت پھیل گئی ہیں. اور اس میں اب تو یہ پنکی بیچاری تو یہ بیچ والا بھی نہیں ہوگی, یہ تو لاسٹ والا کوئی ایسے مورا ہی ہوگی. اس سے آگے اور بہت سے نام آئیں گے, اور وہ سب نام کو گرفت میں لینا چاہیے. پاکستان کو جو ہے ڈرگ فری کرنا چاہیے. ایسا تو نہیں ہو جائے گا خدا نہ خواستہ پنکی بیچاری بن جائے گی اور باقی کوئی پکڑا نہیں جائے گا؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں تو اس کے خلاف ہوں کہ بھائی منشیات جو بھی ہے وہ ملک کے لیے ایک دیمک ہے. جو ہمارے بچے ہیں, جو پاکستان کا مستقبل ہے, ان کے ساتھ ہم لوگ کھیل رہے ہیں. تو یہ بالکل ان کو میں تو کہتا جتنی سخت سے سخت سزا ہو وہ دینی چاہیے. اور جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں, پس پردہ ہیں, کتنے بااثر کیوں نہ ہو, سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, قیامت کا بے حد شکریہ, آپ آئے, ہم سے بات کی. تھینک یو.